دوسرا قصہ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا، جن کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور یہ قصہ بھی پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے کہ عبادت رب کا خاصہ ہے، اور سورت کے شروع میں اس کی ابتدا کی گئی، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، اور ساتھ ہی کہا گیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تو یہ قرآن کا دعویٰ تھا، قرآن کریم کا۔ تو یہی دعویٰ، یعنی یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں، یہی دعویٰ اور یہی پیغام لے کے سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد کی طرف آئے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی دعویٰ تھا اپنی قوم کے لیے، اور سیدنا ہود علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اپنی قوم کے ساتھ یہی دعویٰ تھا، یہی پیغام لے کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو، ان کے بھائی ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ قال، ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت صرف اکیلے اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا، دور نزدیک سے سننے والا، مشکلیں حل کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، اولاد دینے والا، عزت ذلت دینے والا، موت زندگی کے فیصلے کرنے والا، نفع اور نقصان کے فیصلے کرنے والا، نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوے کے لائق، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اعبدوا اللہ، یہ ساری عبادتیں ہیں اور عبادت رب کا حق ہے، تو صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ان انتم الا مفترون، باقی یہ جو تم نے خود گڑھے ہیں کہ یہ حاجت روا ہے، یہ کشتیاں پار لگانے والا، یہ مدد کرنے والا، یہ مشکل کشائیاں کرنے والا، یہ باتیں تم نے گڑھی ہیں۔ اور یہی بات سورہ یوسف میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جیل کی کوٹھڑی میں جو آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، ان کو بھی یہی بات یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، یا صاحبہ یس سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی بات اپنی قوم کو، اور جو جیل میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ان کو بھی یہی مسئلہ سمجھایا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ آیت نمبر ہے 39 سورہ یوسف اور 40۔ اللہ فرما رہے ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها، اور آگے کیا کیا، من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی تاریک کوٹھڑیوں میں بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا جو ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا۔ باقی جو الا اسماء سمیتموها، باقی سارے نام تم نے خود رکھے کہ یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ پانچ تن پاک، یہ کرنیاں بھرنیاں والے، یہ بیڑیاں پار لگانے والے، یہ پتر اور دیوں کے فیصلے کرنے والے، اور یہ سارا کچھ کرنے والے جو ہیں یہ نام تم نے رکھے ہیں۔ داتا، گانج شکر، یہ سارے آپ نے نام رکھے غوث اعظم۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی وحی کے ذریعے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں،
کہ وہ عہدہ جس سے اوپر ملک میں عہدہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن اصل دلیل کون سی ہے؟ جس سے اوپر اور دلیل کوئی نہ ہو۔ تو آخری دلیل جو ہے ساری دلیلوں کی بادشاہ دلیل کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب، اس سے اوپر کسی کی دلیل نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جس کی سلطہ، جس کی حکمرانی قائم ہو، جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، جس کے سامنے کوئی نہ آ سکے، جس طرح بادشاہ وقت کے سامنے آ کے اپنی بات کوئی نہیں منوا سکتا، وہ اس کی مرضی ہے جو وہ بات کر دے، اسی طرح اللہ کی کتاب جو کہہ دے پھر کسی نبی کی بھی مرضی چلتی نہیں، کسی کی بات نہیں چلتی، قانون اللہ کا چلے گا، اللہ کی حکمرانی چلے گی اور اللہ کی کتاب کی حکمرانی چلے گی۔ یہی اللہ کی حکمرانی ہے کہ قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ امر اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ کا حکم یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ یہی ہے، تیرے رب کی مرضی یہی ہے، تیرے رب کا فیصلہ یہی ہے، تیرے رب کا حکم یہی ہے۔ امر اللہ تعبدوا ان الحکم الا للہ، کائنات پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ امر اللہ، جب حکم اس کا چلتا ہے یہ مانتے ہو تو پھر یہ اس کا حکم بھی مان کے اللہ تعبدوا الا ایہ۔ تو یہی بات گئی۔ باقی جو یہ باتیں تم نے کی ہیں ان انتم الا مفترون، تم اپنی طرف سے سارا کچھ بنانے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور یہ مسئلہ میں کوئی واہ واہ کے لیے، کوئی حکومت لینے کے لیے، کوئی پیسوں اور چندوں کے لیے نہیں کر رہا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میں معاوضہ اس سے طلب کرتا ہوں جب میں کچھ نہیں مانگنے والا تھا تو اس نے مجھے سب کچھ دیا، میری ساری ضرورتیں بن مانگے پوری کی۔ میں لوگوں سے کیوں مانگوں؟ میں مانگوں اور مانگنے والے سے میں جب مانگوں تو اس کی مرضی ہے مجھے دے یا نہ دے، اور یا معذرت کر دے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے والد سے مانگتے ہیں، بڑے بھائی سے مانگتے ہیں، آپ 10,000 مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس 10,000 کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن رب وہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں۔ بندہ مانگنے والا ہو، بندہ مانگتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندے کو دیتے ہوئے نہیں تھکتے، یعنی وہ دینے سے انکار نہیں کرتے، بندہ لینے والا نہیں۔ اصل میں بندے کو لینے کا پتہ نہیں اور بندے نے رب سے مانگا نہیں۔ اگر بندہ رب سے مانگنا شروع کر دے، وہ تو ایسی ذات ہے جو بن مانگے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا۔ جنہوں نے نہیں مانگا، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اولاد انہیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور کتی نو بچے کون دینا؟ سورنی نو۔ وہ جاندی ہے کسے دربار تے، کسے دا دیوا بالے، کسے دی منت، وہ نشان نل پیسے بدے ہو تاں وہ تیاں پتر بچے ہون، ویسے مر گئے ہوں نہیں۔ تو جنہوں نے نہیں مانگا انہیں بھی اس نے دیا، تو جو مانگے گا اسے نہیں دے گا۔ الذی فطرنی افلا تعقلون، تمہیں ابھی تک عقل اور شعور نہیں آیا، سمجھ بات مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اور یا قوم استغفروا ربکم، اور اس شرک سے توبہ کر لو، بدعات اور رسم و رواج سے توبہ کر لو، یہ جو حرام کما رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، اس سے توبہ کر لو۔ استغفروا ربکم، دوسرے الفاظ میں اپنے رب سے صلح کر لو، رب کے مقابلے میں نہ آؤ، رب سے صلح کر لو۔ ثم توبوا الیہ، پہلے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کیا ہوگا تمہارے اوپر؟ اس کا نمونہ دنیا میں اللہ دکھائے گا۔ آخرت کے انعامات تو بعد گئے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بارشیں وقت پہ ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی۔ وہ بارشیں سیلاب کا ذریعہ نہیں بنے گی، تباہیوں کا ذریعہ نہیں بنے گی، آبادیوں کا ذریعہ بنے گی۔ وہ تیرے لیے نقصانات کا ذریعہ نہیں بنے گی، تیرے فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ جس وقت جتنی ضرورت ہوگی پھر اتنی بارش ہوگی، بے موسمی بارشیں نہیں ہوں گی۔
لیکن تو بھی اپنے قانون میں رہ تو پھر رب کی مخلوق ساری اپنے قانون میں رہے گی، وہ بھی تیرے ماتحت رہے۔ تو رب کا فرما بردار ہو جا، ساری کائنات تیری فرما بردار ہو جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگتے تھے تو گھوڑا اگر شوخی مارتا اور ٹانگیں مارنی شروع کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے 24 گھنٹے پہ غور کرتا ہوں کہ کہیں میں نے اللہ کی بغاوت کی ہے اس لیے یہ مخلوق میری بغاوت کر رہی ہے، اگر میں رب کا فرما بردار ہوتا تو یہ کبھی بھی میری بغاوت نہ کرتے۔ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے بنایا، یہ جہان تیرے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ رب رحمان کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو بنایا رحمان کے لیے اور ساری کائنات کو بنایا انسان کے لیے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم تیری طاقتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ پھر بندے تھوڑے ہوں گے، وسائل زیادہ نہیں کریں گے، مسائل کم کر دیں گے۔ وسائل اگر وہی رہیں گے تو مسئلے مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں کم ہو جائیں گی، اتنی صحت دے دیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس پیسے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بھوک اتنی محدود کر دیں گے کہ زیادہ کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے، اسی تھوڑی زمین سے گھر کے دانے پورے کر دیں گے، وہی تھوڑی سی محنت مزدوری حلال کی تھوڑی سی کمائی، اسی کے اندر اللہ برکتیں ڈال دے گا، ضرورتیں محدود ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور رب سے مجرم بن کے منہ نہ موڑو، بلکہ رب سے منہ نہ موڑو، رب کی طرف منہ موڑ لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا جہاں کہیں بھی جاؤ تمہارا رخ کدھر ہو؟ رب العالمین کی طرف ہو، اپنا رخ رب سے موڑو نہیں بلکہ رب کی طرف موڑ لو۔ جہنم کی طرف جا رہے ہو واپس جنت کی طرف موڑ لو، تم نے تو رب سے رخ دوسری طرف موڑ کے جنت سے جہنم کی طرف جا رہے ہو، واپس لوٹاؤ۔ ولا تتولوا، نہ منہ موڑو رب سے، مجرمین، اس حالت میں کہ جرم کرنے والے، رب کے نافرمان ہو کے، کیونکہ اسی کے دوران اگر موت آ گئی تو رب کے دربار میں مجرم پیش ہو گئے، تو رب کے دربار میں مجرم بن کے نہ پیش ہو، بلکہ کیا کرو؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنی اصلاح کر لو اور شرک سے تائب ہو جاؤ، شرک چھوڑ دو، دنیا کے لالچ اور چندے اور نظر و نیاز اور اس کی خاطر، چندے کھانے کی خاطر اپنا ایمان نہ بیچو۔ لا تبے آخرتک بدنیا کا، اپنی دنیا کے واسطے اپنی آخرت کا کبھی سودا نہ کرنا، بل بے دنیا کا بے آخرتک، اور اگر سودا کرنا پڑ گیا دنیا چھوڑ دینا لیکن آخرت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ عقل مند بندوں کا کام ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ ان کا کام ہے، مخلصین کا کام ہے، اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا کام ہے، اور اولئک هم المہتدون والعاقبۃ للمتقین، یہ متقین لوگوں کا کام ہے کہ وہ رب کی طرف ہر حالت میں، وہ نماز میں ہوں پھر بھی رخ رب کی طرف، اور نماز کے بغیر ہوں پھر بھی رب کی طرف، ان کا ہر حال میں ہاتھ کار والت دل یار ول، کام زمینداری کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، درزی کا کام کر رہے ہیں، موچی کا کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور ہر حالت میں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ رات کو
اپنے بستر پہ کروٹ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی رب کو یاد کرتے ہیں، بیداریوں میں بھی رب کو یاد کرتے ہیں، اور نیند آ جائے تو پھر بھی غفلت میں نہیں جاتے، پھر بھی جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔